کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے موبائل میں موجود یہ ایزی پیسہ یا جیز کیش کے اکاؤنٹ یہ صرف پیسوں کی لین دین کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ پورا مائکرو فائنانس بینکنگ سسٹم ہے؟ اور کیا آپ ان لاکھوں پاکستانیوں میں شامل ہیں جو اپنے اکاؤنٹ میں صرف 2000 یا 5000 کا بیلنس مینٹین رکھتے ہیں تاکہ روزانہ اٹھتے ہی صبح آپ کو کچھ فری منٹس مل سکے یا انٹرنیٹ مل سکے یا چند روپوں کا ڈیلی پروفٹ مل سکے؟ اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو رک جائیے، کیونکہ آج رات 12 بجے جو منافع یا فری منٹس آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونے جا رہے ہیں وہ آپ کی پوری کمائی کو مشکوک بلکہ شریعت کی نظر میں ربا یعنی سود کے زمرے میں لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مفتی محمد احمد رضا۔ اگر آپ حلال ٹریڈنگ، اسلامک فائنانس اور اسلامک بینکنگ جیسے موضوعات پر بالکل مستند، تحقیقی اور فیکٹ بیسڈ معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل حلال فائنانس انویسٹمنٹ کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جدید معیشت اور شریعت کی روشنی میں سمجھنے کا یہ سفر جاری رہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کسی جذباتی بحث یا روایتی فتوی بازی سے ہٹ کر خالصتاً فائنینشیل انجینئرنگ اور اسلامک اکنامکس کے اصولوں کے تحت یہ سمجھیں گے کہ ڈیجیٹل والیٹس کے اس پورے ماڈل کے پیچھے اصل سچ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ایزی پیسہ یا جیز کیش میں پیسے رکھتے ہیں تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹیلی کام کمپنی ہے جیسے ٹیلی نار یا جیز، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ کمپنیاں دراصل مائکرو فائنانس بینکس کے لائسنس پر کام کرتی ہیں۔ ایزی پیسہ کے پیچھے ٹیلی نار مائکرو فائنانس بینک اور جیز کیش کے پیچھے موبیلنک مائکرو فائنانس بینک ہے۔ جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈپازٹ کرتے ہیں تو بینک کی اصطلاح میں اسے ڈیمانڈ ڈپازٹ یا کرنٹ اکاؤنٹ کا حصہ مانا جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بینک اس پیسے کا کیا کرتا ہے؟ بینک اس پیسے کو اپنے پاس تجوری میں بند نہیں رکھتا، وہ آپ کے اربوں روپے کے مجموعی سرمایہ کو آگے مارکیٹ میں لونز یعنی قرضوں پر پھیلا دیتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے اور وہاں سے بھاری سود انٹرسٹ کماتا ہے۔ اب جب وہ بینک آگے سے سود کما رہا ہے تو وہ اپنے صارفین کو پاس پیسہ روکنے یعنی لیکویڈیٹی مینٹین کرنے پر کچھ ریوارڈز دیتا ہے جنہیں وہ ڈیلی پروفٹ یا فری کیش بیک کا نام دیتے ہیں۔ فقہ اسلامی کا ایک عالمگیر اور سنہری اصول یاد رکھیں کہ کل قرض جرع نفعا فہو ربا، یعنی وہ قرض جو اپنے ساتھ کسی بھی قسم کا نفع کھینچ کر لاتا ہے وہ سود کہلاتا ہے۔ اب یہاں پورا مسئلہ اس بات پر منحصر ہے کہ جو پیسہ آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں رکھا ہے اس کی شرعی نوعیت، نیچر آف کانٹریکٹ کیا ہے؟ کیا وہ امانت ہے یا وہ قرض ہے؟ شریعت کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس بطور امانت پیسہ رکھتے ہیں تو اگلا بندہ اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکتا، اسے وہ پیسے ویسے ہی محفوظ رکھنے ہوتے ہیں، لیکن ایزی پیسہ یا جیز کیش آپ کا پیسہ آگے انویسٹ کرتے ہیں، قرضوں پر دیتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ شریعت کی روح سے وہ پیسہ امانت نہیں رہا بلکہ وہ قرض بن چکا ہے۔ چونکہ آپ نے بینک کو قرض دیا ہے، وہ اس قرض کے بدلے آپ کو دو قسم کے نفع دیتے ہیں۔ پہلا نفع نقد رقم یعنی ڈیلی پروفٹ کیش، دوسرا نفع نان کیش ریوارڈز جیسے فری منٹس، انٹرنیٹ ایم بیز یا ایس ایم ایس۔ فقہ اور شریعت کے مطابق آپ کا اکاؤنٹ بیلنس ایک مخصوص حد یعنی 2000 روپے سے نیچے جائے تو نفع ملنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نفع آپ کو صرف اور صرف قرض کی رقم برقرار رکھنے کی شرط پر دیا جاتا ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ نفع خالصتاً سود ربا کی تعریف میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ نقد روپے ہوں یا وہ ملنے والے مفت منٹ ہوں، انٹرنیٹ ایم بیز ہوں یا ایس ایم ایس ہوں، کسی بھی قرض کا مشروط فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات سن کر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہم پھر کیا کریں؟ آج کے دور میں ڈیجیٹل لین دین کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ یاد رکھیں، ہمارا کام صرف بتانا نہیں کہ کیا حرام ہے، بلکہ ہمارا اصل مشن آپ کو حلال متبادل، حلال آلٹرنیٹ فراہم کرنا ہے۔ ڈیجیٹل والیٹس کا استعمال پیسے بھیجنے، بل جمع کرانے یا ایزی لوڈ کرنا 100% جائز اور حلال ہے، کیونکہ یہ سروس چارجز کے زمرے میں آتا ہے۔ مسئلہ صرف اس پروفٹ اور فری منٹس کے فیچر کو آن کرنے میں ہے۔
تو حل بہت سادہ ہے کہ آپ اپنے ایزی پیسہ یا جیز کیش کی سیٹنگ میں جائیں یا ان کی ہیلپ لائن کے نمائندے سے بات کر کے کسی بھی قسم کے پروفٹ یا فری منٹس والے آپشن کو ڈی ایکٹیو کروا دیں۔ اگر آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹس پر واقعی حلال منافع کمانا چاہتے ہیں تو اب مارکیٹ میں مکمل طور پر شریعہ کمپلائنٹ آپشنز موجود ہیں، جہاں آپ کا پیسہ قرض کی بجائے مضاربہ کے اصول پر انویسٹ ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ اگر آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، انویسٹر ہیں یا کسی بھی بزنس ماڈل، فائنینشیل ٹرانزیکشن یا انویسٹمنٹ پورٹ فولیو کے لیے پرائیویٹ شریعہ کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو اسکرین پر موجود اور نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے باقاعدہ پروفیشنل مشاورت حاصل کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ہر بزنس کانٹریکٹ شرعی اصولوں کے مطابق محفوظ رہے۔ اگر آپ اپنی معیشت کو پاک رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانا چاہتے ہیں تو آج ہی ان اکاؤنٹ سے ان سودی فیچرز کو ختم کر دیں۔ اب آپ کامنٹس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اکاؤنٹ میں بھی یہ پروفٹ فیچر آن تھا؟ آپ کا کوئی بھی سوال ہو نیچے کامنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اگلی ویڈیو اس سے بھی زیادہ بہترین ہونے والی ہے کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن حلال ہے یا حرام۔ شریعت اس جدید ترین ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تب تک کے لیے اپنے چینل حلال فائنانس انویسٹمنٹ کو یاد سے سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔